अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त हम बात करें जो एक सूरत हाल का सामना हमें खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में है, और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में जहां अमवात की तादाद 327 तक जा पहुंची है। ये तूफ़ानी बारिशें और इसके साथ साथ बादल फटने और सैलाब की एक सूरत हाल कल से ये ख़बरें आना शुरू हुई थी और उसके बाद से बतदरीज जो अमवात हैं उसमें इजाफ़ा होता गया। इस वक्त वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं, राब्ते हो गए हैं सूबों के दरमियान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अंदाज़ा लगाना कि कितनी बारिश हुई है और कितनी तबाही हुई है ये अब तक मुमकिन नहीं है। और जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये कि इन तमाम तर इलाकों में जो KP के हैं या GB के हैं या कश्मीर के हैं, यहाँ पर कोई रेन गेज सिस्टम भी नहीं है जिससे ये जाना जा सके कि कितने मिलीमीटर तक की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। बहरहाल एक इस वक्त सूरत हाल जिसने बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मसला हमारे लिए बहरहाल मौजूद है, लेकिन उससे निमटने के लिए हमारी तैयारियाँ, हमारे इंतज़ामात, उन पर एक बड़ा सवाल मौजूद है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के फ़र्स्ट हाफ़ में आगाज़ में हम इस सारी सूरत हाल पर बात करें, और प्रोग्राम के सेकंड हाफ़ में मैं चाहूँगा हम बात करें इस वक्त जो आर्मी चीफ़ ब्रसल्स में मौजूद हैं और वहाँ पर जो 3-4 अहम नुकात पर उन्होंने बात की है और जिस तरह से इश्यूज़ को एड्रेस किया है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के सेकंड हाफ़ में हम उस पर बात करें। इस वक्त बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, माहिर माहौलियात हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद नौशाद अली साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए एक सिचुएशन ऐसी जिसकी प्रेडिक्शन थी, क्लाउड बर्स्ट का हमें पता था, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल्स का हमें अंदाज़ा था। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास सिस्टम्स ही नहीं हैं रेन गेज के इन इलाकों में, और दीगर सिस्टम्स नहीं हैं, अलार्म सिस्टम नहीं है, कोई वार्निंग के सिस्टम्स नहीं हैं। इज़ इट ट्रू जो इतलात मुझ तक आ रही हैं ये ऐसा ही है कि हम बहुत पीछे हैं तमाम मामलात में, हमारी तैयारियों पर बहुत सारे सवालात हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमेना है जिसका पिछली कई दहाइयों से साइंटिस्ट जो हैं वो चीख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हो रहा है, और साउथ एशिया का खित्ता इस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। डिफरेंट रिपोर्ट्स में एविडेंस है, पता था हमें, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हमें नहीं पता था। हमें 2010-11 से हम इसके इम्पैक्ट्स से भुगतना शुरू हो गए थे, लेकिन शायद हम लोगों ने इसको सीरियस लिया ही नहीं। हमने शायद उस तबाही का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकती है। अभी जो तबाही हो रही है ये 2022 में भी हमने इससे शदीद तबाही देखी, 2010-11 में भी देखी, हीट वेव्स की तबाही 2015 में देखी, हम फिर 2022 के शुरू में भी देखी, और अभी भी हम देखते हैं, ड्राउट सीजन हम देखते हैं। सो दिस इज नथिंग न्यू। मसला ये है कि अभी हमें एक हकीकत का पता चल चुका है कि एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। हमारे ग्लेशियर्स बहुत तेजी से शिद्दत के साथ पिघल रहे हैं। 7 से 9 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क पड़ा है नॉर्दर्न एरियाज में इस साल। वो ग्लेशियर जो कभी सर्च करते थे, बढ़ते थे, वो एकदम पिघलना शुरू हो गए। तो ये तो क्लाइमेट चेंज है। क्लाउड बर्स्ट भी उसी का एक प्रोसेस है। क्लाउड बर्स्ट का अंदाजा लगाना इस वक्त ऐसा है कि आपको ये पता है जब शदीद गर्मी पड़ती है, नमी का तनासुब ज्यादा होता है, तो बारिशें ज्यादा और शदीद होती हैं, लेकिन क्लाउड बर्स्ट किधर होगा और कहाँ होगा इसका अंदाजा भी हम नहीं कर सकते। फिर हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको हर जगह का एग्जैक्ट तयन करके बता सके, क्योंकि वो कोलैबोरेट करके काम नहीं करते विद प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो दिस इज अ होलिस्टिक चैलेंज। इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच रिक्वायर्ड है, जिसमें सूबे जो है वो अपना एक्शन प्लान सबमिट कराएं, सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्शन प्लान सबमिट हो, जबकि क्लाइमेट से वो कैसे निमट सकते हैं। जब तक वो सबमिट नहीं कराएंगे, बॉटम अप अप्रोच नहीं होगी, हम इसी तरह भुगतते रहेंगे। बिल्कुल सही। मैं नौशाद साहब की जाने बढ़ूँगा। नौशाद साहब, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने फरमाया 2010-11 से हमने देखा फ्लड्स और फिर बहुत सारी चीज़ें, और ये दुनिया ये कह रही है कि बाकी हमारे मईशत के चैलेंजेस या बाकी चैलेंजेस अपनी जगह, जितना स्वे चैलेंज पाकिस्तान के लिए इस वक्त इस क्लाइमेट चेंज को निमटना है, और जो ग्लोव्स इस वक्त हम देख रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में बनते जाते हैं और फिर वो फटते हैं और उनसे जो सैलाब आते हैं, ये वो चैलेंजेस हैं जिनकी तरफ शायद हमारी तवज्जो सबसे कम है और सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और ये अभी कह लीजिए कि इब्तदा है, शायद आने वाले वक्त में मज़ीद इसमें शिद्दत हम देखेंगे। उसके लिए तैयार हैं हम? हमारी तरजीहात में ये चीज़ शामिल है, या अब तक जो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस हैं ये बंद कमरों, होटल्स में, वहीं तक इनकी गुफ्तगू महदूद है, इन पर कोई इम्प्लीमेंटेशन या काम प्रैक्टिकली नहीं किया जा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो मोहतरमा ने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है।
بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر جو مسائل حل کرنے کا رواج ہے وہ ابھی تاحال جاری ہے، اور ہم کوششیں یہی کرتے ہیں. ہم نے انوائرمنٹ پالیسی کی بات کرتے ہیں، انوائرمنٹ پالیسی بنانے کی بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف سمیت جو مالیاتی ادارے ہیں، جس میں ورلڈ بینک ہے، اے ڈی بی ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہمیں یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اپنا بجٹ جو ہے وہ بھی ایون جو ہے نا وہ اس جو کلائمیٹ چینج کو سامنے رکھ کر بنائیں، کیونکہ گلوبل وارمنگ جس پوزیشن پر پہنچتی چلی جا رہی ہے اس سے آنے والے وقتوں میں ہمیں بہت نقصان ہوگا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں 2022 کا جو سیلاب تھا اس نے ہمیں میرے خیال ہے بلینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچایا. کوئی تقریباً $4 ارب کا ہمارا ایوریج سالانہ نقصان ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں بادل پھٹنے سے لے کر، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے گلیشیئرز پگھلنے، اور یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی. اللہ نہ کرے لیکن آنے والے وقتوں کے اندر یا آنے والے سال اس سے زیادہ تباہی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. جو ماہرین ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ آنے والا وقت ہے وہ نقصان زیادہ ہوگا پاکستان کا. لیکن بدقسمتی سے نہ تو پاکستان کے اپنے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں اور حکومتیں ہیں وہ اس نوعیت کی یا اس مطلوبہ سطح پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہنگامی بنیادوں پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسی مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے انوائرمنٹ پہ جو تمام جو صوبے اور تمام اضلاع جو ہیں ان کو کور کرے، اور ان کے تمام جو سسٹم ہیں وہ پہلے ماحولیاتی آلودگی کو سامنے رکھ کر کیا. ہم نے تو یہ حالت کر دی ہے سر کہ ہمارے یہ جو ناردرن ایریاز ہے یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ لکڑی کا استعمال کیا جاتا تھا، یہاں کنکریٹ کی اجازت نہیں تھی. اب ہم نے یہ شہر جو ہے، آپ مری کو دیکھ لیجئے، مری اور اسلام آباد میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ وہ کنکریٹ کے شہر بن چکے ہیں. اسی طرح ہم آپ اوپر چلتے چلے جائیں، آپ پہاڑوں کی چوٹیوں تک آپ نے کنکریٹ کے سٹرکچر کھڑے کر دیے جو ہمیں پانی میں بہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ آبی گزرگاہوں کے درمیان ہیں. اور کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ یہ جو انفلوئنس رکھنے والے لوگ ہیں ہمارے ہاں جو قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ان لوگوں کی کوئی پکڑ ہو سکے. اب جنہوں نے یہ ساری اجازتیں دیں اور یہ جو آبی گزرگاہوں کے درمیان جو چیزیں بنائیں، یہ ابھی آپ کو یاد ہوگا یہ سوات واقعہ ہوا، کتنا دل خراش واقعہ تھا. 2 دن آپ کو نظر آئی اس کی کوریج کہ جی انکروچمنٹ ہٹائی جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے. وہ بیچ میں ابھی امیر مقام کے ہوٹل کا معاملہ شروع ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ سب کچھ نارمل ہو گیا. پھر وہیں کا وہیں اسی طرح کنسٹرکشن چل رہی ہے، اسی طرح قانون وائلیٹ ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے ہاں جو ہمارا رویہ ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی جو زندگی ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی تھوڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، عوام کو بھی اور حکومتوں کو بھی. رائٹ نوشاد صاحب، بالکل صحیح. یہ رویے کا مسئلہ ہے ہمارے. بالکل صحیح نوشاد صاحب. میں ڈاکٹر صاحب جاننا چاہوں گا گلوبل وارمنگ یا جو پوری کی پوری دنیا جس طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے. اسی سال میں ہم دیکھیں یورپ میں ہم نے دیکھا ہیٹ ویو کو دیکھا، امریکہ میں ہم نے بارشیں، کلاؤڈ برسٹ چیزیں دیکھیں. یہ اب ایک انٹرنیشنل فنومنا ہے. اب کیا سٹیپس ہیں، کیا چیزیں ہیں جو پاکستان کر سکتا ہے اس میں؟ کیونکہ اکیلے تو ہم اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے. کیا بہتر سسٹمز ڈیولپ کر کے کہ ریسکیو کے لیے یا پہلے سے الرٹس جاری کرنے کے جانی نقصان کم سے کم ہو اس کے لیے کوئی میکانزمز تیار کیے جائیں؟ یہی چیزیں ہیں جو پہلے ہم سب سے کر سکتے ہیں اور انہی پر توجہ دینی چاہیے. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو میپ کرنا ہے کہ آپ کی نیڈز کیا ہیں، ضروریات کہاں ہیں، کہاں کہاں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ کون سے علاقے ولنریبل ہیں، ہاٹ اسپاٹ زونز کون سے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، جہاں نو کنسٹرکشن زونز بنائے. جیسے یہ مہمان بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے دریاؤں کی آبی گزرگاہوں کے راستے میں یا اوپر آپ نہیں کنسٹرکشن کر سکتے، منع ہونا چاہیے. آباد جھیل کا کیا تو بنتی ہے، ایک ڈیزاسٹر سے لینڈ سلائڈ سے جھیل بنی ہے، وہاں ہم ہوٹل بنا دیتے ہیں، وہاں سیلابی ریلا آتا ہے، ہم دوبارہ راستہ جو ہے وہاں سے نکال دیتے ہیں کہ جی وی آر اوپن. سو آئی تھنک یہ والے جو معاملات ہیں انکروچمنٹس کو روکنا وہ بہت ضروری ہے. ہاٹ اسپاٹ علاقے اپنے آئیڈینٹیفائی کریں ہر صوبے میں، ہر ریجن میں، کہ کہاں پہ آپ کو ضرورت ہے. فار ایگزامپل ابھی گلگت بلتستان کشمیر سائڈ پہ جو پہاڑوں سے سیلابی ریلے آ رہے ہیں، وہاں پہاڑوں کی سلوپ پہ جو ہے ٹارگیٹڈ ایفورسٹیشن یا جنگلات لگانے چاہیے تاکہ وہاں پہ ادھر سیلابی ریلوں کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے. اس کے علاوہ کمیونٹی انگیج کریں. ارلی وارننگ سسٹم کیوں فیل ہوتے ہیں گلگت بلتستان میں؟ جب آپ ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ ایک دوسرے کنسلٹنٹس کو لائیں گے، لوکل کمیونٹی کو شامل ہی نہیں کریں گے، تو ان کو کیا پتا کہ ارلی وارننگ سسٹم کدھر لگانا ہے. کمیونٹی کو پتا ہوتا ہے کہاں سے سیلابی ریلا آتا ہے. اس کے علاوہ ڈومیسٹک فائنینسنگ جو ہے، ڈومیسٹکلی آپ کتنا فائنانس جنریٹ کر سکتے ہیں اس پہ بات کریں، وہ میپ کریں ریسورسز. 2022 میں آپ کے پاس پیسہ باہر سے آیا ہی نہیں، لوکل ریسورسز نے سپورٹ کیا فلڈز میں سب سے پہلے، تو وہاں میپنگ کریں جہاں ضرورت ہے. اپنا کلائمیٹ چینج ایکٹ کے تحت کلائمیٹ چینج فنڈ اسٹیبلش کریں، اس کے ذریعے آپ اپنی
کی ضروریات پوری کریں. میرے خیال سے کچھ میجرز اگر ہم کر لیں تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. نوشاد صاحب ایک چیز جو میں جاننا چاہوں گا، یہ ہم نے بہت نقصانات پچھلے 10-15 سال میں اٹھا لیے، اس کے بعد کیا کوئی ہم سنجیدگی سے کچھ چیزیں، یقیناً ہم بہت کچھ تو عالمی سطح پر تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کا معاملہ، پڑوسی ممالک ہیں، دیگر چیزیں ہیں، لیکن کیا اپنے اندرونی کچھ سسٹمز ہم بہتر کر سکیں تاکہ جو جانی اور مالی نقصان ہے ہمارا یہ کم سے کم ہو سکے، ہم کچھ ایسی چیزوں کی طرف جائیں، یا یہ دوبارہ ہم پھر ایک سال کے لیے خاموش ہو جائیں گے اور پھر اگلے سال جب اسی طرح خدا نخواستہ تباہی آئے گی تو پھر ہم بیٹھ کے چند دن اس پر بات کریں گے اور پھر بھول جائیں گے؟ دیکھیے ارسلان، یقیناً ایک آدھ سال میں تو یہ معاملہ حل ہو نہیں سکتا، لیکن ہم نے آپ کو بتایا وزیر اعظم صاحب نے یہ جتنی بھی کاپ کانفرنسز ہوئی ہیں ماحولیاتی آلودگی سے متعلق، وہاں پر اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہمارا حصہ ماحولیاتی آلودگی میں 1% بھی نہیں ہے، لیکن ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، دنیا اسے دیکھ بھی رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو رسپانس ہمیں ملا ہے اس سے تو ہمیں یہی اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے اون کے اوپر ہی ہیں، ہمیں اپنے اون پہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب جہاں تک بات رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو دیکھیے یہ ابھی پنجاب میں یہ ہائیڈرو سیڈنگ کا ایک تجربہ کیا گیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں فوری طور پر جو ایمرجنسی بنیادوں پر یہ پورے ملک کے اندر ہائیڈرو سیڈنگ کرنی چاہیے. تمام صوبوں کو، تمام اضلاع کو جو ہے وہ ایکسٹینسو قسم کی ہائیڈرو سیڈنگ کا استعمال کر کے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چونکہ درخت ون آف دا فیکٹر ہے لینڈ سلائڈنگ سے بچنے کے لیے بھی اور تھوڑا ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی، لیکن یہ ون آف دا فیکٹرز ہے. جو گلیشیئر کے پگھلاؤ کا معاملہ ہے یا گلوبل وارمنگ اوور آل ہے، اس کو یقیناً ہم شاید اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم اپنے نقصانات کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دن رات ایک کریں. ہم آئندہ آنے والے 5 سال میں بھی اگر فرض کیجئے کہ اس معاملے کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، ہم نے ڈینگی پر بھی قابو کیا ہے، ہم نے دوسرے دیگر یہ معاشی معاملات جو آپ کے سامنے تھے، کس ڈیفالٹ سے ہم نکل کر اتنی جلدی جو ہے دوبارہ جی ڈی پی کو 3.4% یا اس سے زیادہ جو ہے وہ لا سکتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 3-4 سال کے اندر ہم اس مسئلے کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمیں صرف نیک نیتی کے ساتھ دن رات کام کرنا ہے اور تمام لوگ جو ہے عوام سمیت، ہمیں عوام کو بھی پالیسی دینی ہے، عوام کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے اور حکومت نے پالیسیز بنا کر ان پر امپلیمنٹ کرنا ہے اور دن رات کام کرنا ہے. اپنے جو ریسورسز، جو ممکن ریسورسز ہیں ان کو جو ہے وہ اس کے اندر لگانا چاہیے، کیونکہ یہ مستقبل کی سرمایہ کاری ہے اور کسی بھی دوسری زیادہ کام سے زیادہ ترجیح ہمیں گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کو نپٹنے کے اوپر لگانی چاہیے. یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اس معاملے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، آج بھی نیک نیتی کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 3-4 سالوں میں ہم یہ جو ہمیں بڑی تیزی سے ڈکلائن ہوتی صورتحال ہے، اس کو کسی حد تک اس کو کنٹرول کر لیں اور اس پہ کچھ بہتری لے آئیں. ڈیفینیٹلی جی، بٹ اٹس دا رائٹ ٹائم. ہمیں ابھی اگر ہم سمجھ جائیں اور فوراً سے ایکشنز لیں تو پھر شاید یہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، لیکن مزید تاخیر کی گنجائش اب اس سارے کے سارے معاملے میں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. ایک بریک کی جانے میں بڑھوں گا اور بریک سے واپس آئیں گے. نوشاد صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. ہم کچھ بات جو ہمارا دوسرا ایشو ہے اس پر کریں گے. ساتھ اعظم چوہدری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اب کچھ بات ہم اس وقت کریں گے آرمی چیف جو کہ برسلز میں موجود ہیں اور جہاں پر انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی. پازیٹیو چیز یہ رہی کہ ایک شخص سے کئی گھنٹے کھڑے ہو کر انہوں نے ہاتھ ملایا اور ان کو کہا بھی گیا کہ اس سے بد انتظامی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ بہت دور سے آئے ہیں. وہ سب کو ملے اور جو گفتگو کی وہ خاصی عام تھی اور جو بڑے کی پوائنٹس تھے وہ ایڈریس ہو گئے. سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف والا معاملہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. ایک تو یہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا اور پھر یہ بھی کہا کہ جس نے معافی مانگی وہ انسان بن گیا اور جس نے معافی نہیں مانگی وہ شیطان بن گیا. جس نے معافی مانگی وہ فرشتہ رہا. اب صدقے دل سے معافی مانگنے، سچے دل سے معافی مانگنے کی جو بات ہے یہ بڑا ایک واضح اور کلیئر اشارہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ چین اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں توازن برقرار رکھنے کو کہا انہوں نے کہ ہم بہتر انداز میں جانتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی بالکل بے بنیاد ہیں اور اس طرح کی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور ابو آل جو عہدہ ان کو ملا ہے اس پہ وہ مطمئن ہیں اور کسی اور عہدے کی وہ خواہش نہیں رکھتے. تو تمام تر چیزیں جو اسپیکولیشنز تھیں ان کو آرمی چیف بڑا واضح انداز میں ایڈریس کیا ہے. میں چاہوں گا ذرا تفصیل سے اب اس معاملے پر ہم بات کریں. سب سے پہلے نوشاد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سچے دل سے معافی مانگیں تو یہ قابل قبول ہوگی؟ یہ میرے خیال سے کوئی بے شک الفاظ میں پہلی دفعہ بات کی گئی ہے لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے
یہ سٹانس تو رہا ہے، لیکن 9 مئی پر کھل کے معافی مانگنا، تسلیم کر لینا یا اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا نہیں ہے. لیکن اب جب بہت ہی بولڈ لیٹرز میں یہ بات سامنے آ گئی تو پھر بھی ایک وے فارورڈ ہے. کیا یہ کبھی ہوگا؟ کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب جن سے سینئر صحافی ہیں یہ گفتگو ہوئی، ان کا یہ ماننا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو نہیں لگتا کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کبھی سچے دل سے معافی مانگے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے. کچھ دنوں سے کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی تھی. ایک ان کی ایک بے سروپا خبر تھی کہ بھئی وہ صدر بننا چاہتے ہیں جو فیلڈ مارشل ہیں. پھر اس کو خبر کو جو ہے اس کی تردید بھی آ گئی، لیکن وہ چونکہ یہ ایک طریقہ کار ہمارے ہاں آپٹ کر لیا گیا ہے کہ خبر پہلے بریک کر دی جائے اور اس کے بعد تاکہ وہ لوگ اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہیں. پھر اس کی تردید کو تو کوئی سنتا نہیں ہے، لوگ اس پہ بحث شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں جو پھیلائی جاتی ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ عوام کو ڈیبیٹ دیں، جو مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں الجھائے رکھیں اور لوگ جو ہیں وہ اصل جو معاملات ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہ رہے. یہ جو بات آج آرمی چیف نے کہی ہے، آپ نے درست کہا کہ یہ بات بالکل واضح الفاظ میں ادارہ پہلے یہ بات کر چکا ہے. یہی بات ہے جو ادارہ کر چکا، اور اسی بات کی بنیاد پر جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں یا جو اس بات پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک جو اپنے جو گناہ ہے اسے قبول نہ کیا جائے تو معافی کی کوئی سینس نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے جو ایک طرح سے اس وقت جب یہ مومنٹم بنایا تھا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ مومنٹم بنایا تھا، اور جو آپ کو یاد ہے باجوہ صاحب کے خلاف جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف اس نے ایک محاذ کھڑا کیا تھا. اس میں پہلے اس نے امریکہ کو بھی شامل کیا تھا. اب امریکہ جو ہے اس میں سے مائنس ہو گیا ہے، لیکن وہ جو بیانیہ انہوں نے اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کیا تھا وہ اس کے ساتھ سٹک کر رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ جی جو 2024 جو انتخابات تھے 2024 کے، اس کے اندر جو ان کو پذیرائی ملی یا سروائیول تھا پاکستان تحریک انصاف یا ان کے بانی کا، ان کو ووٹ ملے اسی بنیاد پر ملے کہ جی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو کر وہ انتخاب لڑا تھا. اب جب یہ 9 مئی کے بعد انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں یہ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں تجزیہ نگار ہیں یہ مشورہ دیتے رہے کہ جی آپ اپنے آپ کو 9 مئی کے واقعات سے الگ کر لیں بانی اور کنڈیم کریں، اور وہ لوگ جو اس کام میں شامل ہیں اگر آپ کی صفوں میں ہیں انہیں نکال باہر کریں اور انہیں حوالے کریں اسٹیبلشمنٹ کے. لیکن نوشاد صاحب سوال یہ ہے کہ یہ they have remained in a complete denial mode، یہ ڈینائل موڈ میں رہے ہیں، یہ مانتے نہیں رہے ہیں، جبکہ میں آپ چودھری صاحب ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی پلاننگ، چیزیں، ڈیوٹیز اسائن، یہ سب کس طرح سے ہوا تھا. اب غلطی کی معافی مانگنا تو ایک معاملہ ہے، یہ تو بعد میں آتا ہے. پہلے تو غلطی کو تسلیم کریں. اب تک تو یہ تسلیم ہی کرنے پہ نہیں آئے، تو پھر جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی دور کی بات ہے، لگتا نہیں ہے کہ کوئی ڈیل بریک ہوگی، تو پھر اسی میں ہی صداقت نظر آتی ہے، اسی میں ہی وزن نظر آتا ہے بات میں. پرابلم ہی یہ ہے اسلان. دیکھیے ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر اس جو بیانیہ کھڑا کر کے انہوں نے انتخاب جو ہے لڑنے کے بعد جو نشستیں انہیں ملیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اس سٹانس سے پیچھے ہٹتی ہے تو ان کا بیانیہ دھڑام سے گرے گا، اور نہ صرف بیانیہ گرے گا بلکہ ان کی سیاسی بقا جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. کیونکہ جماعت جو پی ٹی آئی ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر وہ چڑھ کر آئی، پھر ڈیلیور نہیں کیا، اور ڈیلیور نہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک قوم کو جو ہے وہ لال بتی کے پیچھے لگا دیا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگن اٹھا لیا اور اٹھا کر انہوں نے ووٹ لیے. اب اگر وہ اس سے یو ٹرن لیتے ہیں تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی اپنی سیاسی جو بقا ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. وہ تو دوبارہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جا سکے. بقا تو کئی دفعہ ان کی خطرے میں پڑی، بڑے یو ٹرنز لیے. دوبارہ بھی میں چوہدری صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کروں گا. چوہدری صاحب کیا اتنا مسئلہ ہے؟ کیونکہ خیر چلیں آئی ڈونٹ وانٹ بی ہارش ایٹ دا مومنٹ، لیکن خان صاحب میں لیٹس پٹ اٹ ان اے پازیٹیو وے، اتنی تو طاقت اور صلاحیت اور کرزما ہے کہ وہ جو بھی اپنے ووٹر کو سپورٹر کو بتائیں گے وہ بلائنڈلی اس کو مان لے گا. وہ کہاں سوال کرے گا یا وہ اتنی سوچ سمجھ رکھنے کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ تو فین ہے، فین کلب ہے. وہ تو بالکل خان صاحب کی بات کو منوان تسلیم کرے گا اگر وہ یہ کر بھی لیتے ہیں اور ان کو ایک سیاسی سروائیول ملتا ہے. تو کیا بڑی ڈیل ہے، کوئی مشکل کام ہے ان کے لیے اس کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارشاد. دیکھیں میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چیف صاحب کا جو بیان میں معافی کا انہوں نے کہا ہے
وہ معافی کس سے مانگی جانی ہے؟ کیا وہ ریاست سے سر؟ پاکستان کی عوام سے معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں، یا وہ عدلیہ سے معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگنے کی بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ معافی کا اختیار میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کے پاس ہے، اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اس کو اقتدار دیا جائے، کون اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اقتدار نہ دیا جائے۔ اس فیصلے کا اختیار صرف عوام کے پاس ہے۔ اور جہاں تک قانونی معاملات کا تعلق ہے، وہ عدالتیں جو ہیں ان کے اندر کیسز چل رہے ہیں، جو گناہگار ثابت ہو رہے ہیں ان کو سزائیں مل رہی ہیں، جو بے گناہ ہو رہے ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اور جو مقدمات جس طرح چلائے جا رہے ہیں، جس طرح کے مقدمات بنائے گئے تھے، ان کی حقیقتیں بھی کھل کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب میں یہ گستاخی ہو جائے گی اگر میں یہ کھل کے یہ بات کروں کہ معافی کا میں نہیں سمجھتا کہ مطالبہ جو ہے نا وہ سیاستدانوں سے اس طرح کا ہونا چاہیے۔ سیاستدانوں کی قسمت کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دینا چاہیے کہ عوام جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے وہ اس کو بالکل سسٹم سے باہر نکال دے۔ تو یہ تو ہوگی پہلی بات۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کی جو آپ نے ذکر کیا، ان کی فین فالوئنگ وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ تمام پارٹیوں کے اندر ایک فین فالوئنگ پائی جاتی ہے۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ آصف علی زرداری کے حوالے سے ایسا سوچتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کے حوالے سے ایسا سوچتے ہیں۔ یہ تمام پارٹیوں کا المیہ ہے، کیونکہ تمام پارٹیاں ون مین شو کے طور پر چل رہی ہیں۔ پارٹیوں کے اندر آپ کو کوئی ڈیموکریسی وہاں پہ نظر نہیں آتی، جمہوریت نظر نہیں آتی۔ یہ ایک المیہ ہے جس کا عوام جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہی ہے۔ اور اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو ان چیزوں میں ملوث ہیں اور جن کو معافی مانگنی چاہیے، وہ عدالتوں کے اندر کھڑے، وہ عدالتوں کے اندر اپنے گناہ کی معافی مانگیں یا سزائیں قبول کریں۔ اور جہاں تک سسٹم کا معاملہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے، اب یہ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ یہ نہیں موقع آ رہا۔ آپ دیکھیں 75-76 سالوں میں کئی دفعہ سیاستدانوں کو ڈیل کرنی پڑی ہے، سیاستدانوں کو معافیاں مانگنی پڑی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے، اور انہیں بھی اس چیز پہ اب تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور سیاستدانوں کے کام جو ہیں ان کو سیاستدانوں کو تھوڑا سا اس میں مارجن دینا چاہیے، ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے تاکہ ملک کا نظام آگے چلے۔ کیونکہ آرمی ہر معاملے کے لیے آرمی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب فلڈ آئے شاہد صاحب، میں جب آپ کی پوری گفتگو میں سن رہا تھا، آپ نے کہا معافی کس سے مانگنی چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ معافی ریاست پاکستان سے مانگنی چاہیے۔ آپ اس کو گھٹنوں کے بل لے کر آئے، آپ نے اس کو کمپرومائز کرایا، اس کو نقصان پہنچایا، اپنے ارد گرد خاص طور پر پڑوسی ملک بھارت کو آپ نے موقع دیا۔ جتنا ان کی دلچسپی تھی خان صاحب میں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے ریڈ لائنز کراس کی ہیں، ان کی معافی آپ ریاست سے مانگیں۔ جہاں تک آپ فوجی جرنیلوں پر تنقید کرتے ہیں، ججوں پر تنقید کرتے ہیں، باقی سیاسی پارٹیز پر تنقید کرتے ہیں، نہ کبھی کسی نے کہا آپ اس کے لیے معافی مانگیں، نہ آپ کو مانگنی چاہیے۔ اور جو ووٹ کا سسٹم ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، اس کے تھرو عوام ضرور فیصلہ لیں۔ لیکن جو معافی ہے وہ میرا یہ ماننا ہے کہ ریاست پاکستان کو آپ نے نقصان پہنچایا تھا، یا پوری کوشش کی تھی بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی، اس کی معافی آپ کو اس سے مانگنی چاہیے۔ بریک کے بعد ذرا میں اس پر بھی پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں، ساتھ رہیے گا جی۔ ویلکم بیک۔ نوشاد صاحب، آپ کا کیا ماننا ہے، معافی کس سے مانگنی چاہیے؟ سوال ویلڈ ہے چوائس صاحب کا اور بڑا وزن رکھتا ہے۔ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، میرا یہ خیال ہے، آپ کیا کہیں گے، کس سے معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیے، جو جنرلی چوائس صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ رہی سیاست کے اندر، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سیاستدانوں نے بھی غلطیاں کی۔ لیکن ان تمام حالات کے اندر جو ایک بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ، اس کے ذمہ داران جو بھی ہیں، چوائس صاحب میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی، وہ کوئی سازش تھی، وہ کوئی جو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طے اس صورت میں کی جاتی ہیں کہ اگر میں جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ جو مشورہ عمران خان صاحب کو بانی تحریک انصاف کو دیا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے الگ کر کے، اگر آپ کی صفوں میں بھی کوئی ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں
जिन्होंने ये आपके खिलाफ साजिश की है, तो आपको उनको सामने लाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं था। जो बात आपने पहले कही थी ना कि ये जो तैयारियां, ये जो तमाम तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और चीजें, ये सब मौजूद है। ये ऐसा नहीं है कि वो अलग बात है कि उनको उस तरह से मंजर आम पर नहीं लाया गया जिस तरह लाना चाहिए, लेकिन ये चीजें मौजूद हैं और इसकी इतलात भी मौजूद है कि वो क्या कुछ कर रहे थे। असल में एक इनकलाब लाने की कोशिश की गई थी, इनकलाब नाकाम हो गया। ये तो किस्मत अच्छी है कि आज आप इस सिविलाइज्ड दौर में, जदीद दौर में हैं। अगर कभी आप कोई जिसे कह लीजिए कि आज से कोई 200 साल पहले या 300 साल पहले होते, तो फिर जो उनका हशर नशर होता वो आपको पता ही है। उस वक्त तो सिवाय इसके कि वो जो है ना, वो नस्लों की नस्लें खत्म कर दी जाती थी, वो वाला रवैया था। नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ सिंपल सी है। बात यह है कि एक गलती सरजद हो गई है। अब जिससे गलती सरजद हुई है वो उसकी माफी मांगेगा। और जहां तक माफी मांगने की बात है, इदारे से माफी मांगने की जरूरत है। इदारे पर हमला किया गया है, उसकी इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ है, उनके जो मुजस्मे तोड़े गए हैं, शोहदा के मुजस्मे तोड़े गए, ये सारे फैक्ट्स हैं। ये इसको कोई डिनाई कर नहीं सकता। किसने तोड़े हैं, क्यों तोड़े हैं, ये सारी डिबेट है। किसने तोड़े हैं ये उस सूरत में तय हो जाता कि अगर बानी तरीके साहब अपने आप को पहले अलग कर लेते। अब चूंकि इतना अरसा गुजर जाने के बाद उन्होंने अलग नहीं किया और उन्होंने उसके ऊपर माफी नहीं मांगी, तो इसलिए ये बात तय है। और ये हकीकत भी ऐसे ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी प्लानिंग करती रही, वो इनकलाब ला रहे थे। वो अलग बात है कि इनकलाब जो है वो नाकाम हो गया। तो अब जबकि इनकलाब नाकाम हो गया, तो अब दो ही सूरतें हैं। मैंने आपको माजी का बता दिया कि अगर ये आज का सिविलाइज्ड दौर है तो ये बचे हुए हैं, अगर ना होता तो फिर कोई और मामला होता। आज के दौर में अगर ये बचे हुए हैं तो देखिए, सियासतदान जो होता है ना, वो ये जो है ना, एक कदम पीछे हटने और दो कदम आगे बढ़ने का नाम है सियासत। आपको कभी अपने जो गलतियां कोताहियां उनको तस्लीम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई मुजायका नहीं है कि आप इसको तस्लीम करें, अपनी सफों से उन हॉक्स को निकालें जिन्होंने ये सारे जज्बात उभारे, जिन्होंने लोगों को इस काम पे लगाया, जिन्होंने कारकुनान को इस काम पे लगाया। और इससे निकल करके आज रेड लाइन, जो बानी तरीके इंसाफ रेड लाइन का नारा जो है वो नून लीग ने लगाया था। क्या जो प्लानिंग हो रही थी, या ये जो सीज बनी हुई थी यहाँ पे, ये जो जमान पाक का जो मुहासरे वाले मामला थे, ये सारा वक्त जो है, ये क्या पीपुल्स पार्टी के किसी लीडर के लिए हो रहा था? भाई बात ये है, आप गलतियां करते हैं। आपने सियासत को पता नहीं डू एंड डाई बना दिया है। आपने सियासत को किस लेवल पे ले गए? ये वही लोग हैं जिन्होंने गर्दान तानी रखी 3.5 साल चोर की, और खुद चोरी में जो है वो अंदर चले गए। इसलिए बिल्कुल सही नौशाद साहब, पॉइंट आपका है कि उन्हें अपनी लाइंस ड्रॉ करनी है, खेल के तौर तरीके तय करने हैं, और फिर उनके ऊपर कारबंद रहते हुए सियासत करनी है जो आम आदमी को। नौशाद साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा चौधरी साहब की जानिब वापस जाऊंगा। चौधरी साहब देखें, एक चीज़ तो मेरे ख्याल से हम सब उसके ख्वाह हैं, जो भी है, जिसकी गलती है, जहाँ भी है। एक हम बड़ी बेहतर पोजीशन में हैं मई के बाद से, फॉरेन फ्रंट पे चीज़ें हमारे लिए आसान हो रही हैं। और एक चीज़ की हमें अशद ज़रूरत है, दैट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और अगर एक जमात जो इस वक्त जिस तरह भी, जिस भी सूरत हाल में है, अगर कोई एक सालसी की सूरत हाल बनती है और चीज़ें बेहतर होती हैं और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। और मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी यही चाहेगा, कोई किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं है। नज़रियाती इख्तलाफ या सोच का इख्तलाफ हो सकता, वो किस तरह से मुमकिन है? अब आर्मी चीफ ने बता दिया कि इस तरह से मुमकिन है। अब कोई कदम बढ़ाने की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, किसी और को बीच में कोई मीडिएशन का रोल प्ले करते हुए कि यार बेहतर हो जाएं चीज़ें, ये भी धारे में शामिल हों, पार्लियामान में भी इनको इनकी जगह मिले, अपोजिशन भरपूर करें, उसके बाद अगले इलेक्शंस में जाएं, अवाम वोट देते हैं, आएँ बिल्कुल, लेकिन चीज़ें सही हो जाएं। ये ख्वाहिश है, किस तरह मुमकिन है? अरसलान, देखें, दो चीज़ों पे बात करूंगा। एक तो देखें, माफ़ी, कानूनी मामलात के ऊपर माफ़ी मांगने की बात है। दो चीज़ें हैं, या तो देखें, जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है वो बड़ा जुर्म है, या जो आइन की खिलाफ वर्जी करे वो बड़ा जुर्म। देखें, कानूनी जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की वो उसकी सजाएं भुगतेंगे और भुगत भी रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आइन के साथ छेड़छाड़ की, ये फॉर्म 47 जिन्होंने इजाद कर दिया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारे इंतजामी अफसर। मैं चौधरी साहब अब आगे की बात कर रहा हूँ, ये बातें आपकी बजा हैं, लेकिन ये हमें पीछे से पीछे धकेलती जाएंगी। मैं कह रहा हूँ अब आगे कोई एक वे फॉरवर्ड। क्या मेरी अर्ज सुन लेना, क्या वो भी माफी मांगेंगे जिन्होंने आइन के साथ छेड़छाड़? मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। वे फॉरवर्ड की तरफ, अब वे फॉरवर्ड पे आते हैं। देखें, जब तक आप सियासी जमातों को
इतना मार्जिन नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे, उनको सांस लेने की इजाजत नहीं देंगे, तो मुल्क का निजाम ठीक नहीं हो सकता। 3 सालों के दौरान आपने असेंबलियों के अंदर अपनी मर्जी के फैसले कर लिए, सीटें नहीं देनी थी नहीं दी, अदालतों को आपने जिस तरह चाहा आपने उस तरह मोल्ड कर लिया, लेकिन आप अवाम को मोल्ड नहीं कर पा रहे, आप अवाम का मूड तब्दील नहीं कर पा रहे। इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर मुल्क को आप सही रास्ते पर लेके आना चाहते हैं तो अवाम के मूड को देखते हुए आप चीजों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें। जिन सियासी जमातों को इस वक्त दीवार के साथ लगाया गया है, पीटीआई को या जिन लोगों को भी, उनको थोड़ा सा मार्जिन दे, स्पेस दे, ताकि वो सिस्टम के अंदर आके इन चीजों को नॉर्मलाइज करें, ताकि मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। लेकिन आपकी मौजूदा हुकूमत स्पेस देने को तैयार नहीं है। अभी कल 14 अगस्त पे पीटीआई के जिन जिन लोगों ने झंडा पकड़ा उनको आपने सड़कों पे आने दिया? आपने तो डंडे बरसाए। बल्कि बिल्कुल मैं सर लाहौर ठीक की किया एक है। फुटेज 14 देख रहा अगस्त था, को एहतजाज में को कन्वर्ट करेगा तो बिल्कुल ठीक किया। ये कोई कन्वर्जन नहीं है। माजी के अंदर हमने देखा है कि तमाम पार्टियां जो है वो पाकिस्तान के झंडे के साथ अपनी पार्टियों का झंडा भी लहराती सर थी। लेकिन इन्होंने ये चौधरी साहब कोई एहतजाज कन्वर्जन की नहीं कॉल है, दी हुई एहसान थी साहब। चौधरी साहब, इन्होंने 14 अगस्त लेकिन जब हम लेकिन जश्न मैं आज़ादी मना रहे हैं उसको भी मैं गंदा रंग देने की अलमिया कोशिश। मैं एक अलमिया बताता हूँ। लाहौर में शायद आपने देखा हो, एक तस्वीर और एक फुटेज वायरल हुई। एक थाने के अंदर एसएचओ तस्वीर बना रहा है कि पीटीआई और इमरान खान की तस्वीरों वाली टी शर्टें पकड़ के, तो जिस तरह दहशतगर्द को पकड़ा जाता है इस तरह की वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस टॉक उसने की। आप इस लेवल पे जब ले जाएंगे सियासत को तो आप कैसे नॉर्मलाइज करेंगे चीजों को? आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। आपको सियासी लोगों की उनको जो उनके अपने जो नजरियात हैं उसका मार्जिन देना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी, फिर जाके मुल्क का निजाम थोड़ा सा बेहतर होगा, मुल्क की इकोनॉमी और सियासत राइट बेहतर होगी। चौधरी साहब वक्त खत्म हो रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का आज के प्रोग्राम से। इतना ही। अरसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।